बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा। निकोला टेस्ला, द ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ ऑल टाइम, और इसे मैन ऑफ मिस्ट्रीज भी कहा जाता है। इसने एक बार कहा था कि अगर आपको नंबर 3, 6 और 9 की मैग्निफिसेंस का अंदाज़ा हो तो इसका मतलब है कि आपके पास इस कायनात की एक चाबी मौजूद है। तो इसका इससे क्या मतलब था? क्या इसे कायनात का कोई खुफिया कोड मिल गया था? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निकोला टेस्ला ने ऐसा क्यों कहा। ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरह हमारी पूरी कायनात को नंबर 3, 6 और 9 से कंट्रोल किया जाता है और ये कायनात में हर जगह कैसे मौजूद हैं। आप ये भी जान लेंगे कि नंबर 3, 6 और 9 किस तरह एक हाई डायमेंशनल वर्ल्ड की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि बाकी नंबर हमारी 3 डायमेंशनल वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं इस पर भी बात करूंगा कि नंबर 9 किस तरह दूसरे तमाम नंबर्स का कंट्रोलर है और ये कैसे स्पेस एंड टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है। यहाँ मैं ये साबित करने के लिए बहुत से मैथमेटिकल और फिजिकल एविडेंसेस और मिसालें पेश करूँगा कि किस तरह नंबर 9 हर जगह मौजूद है और बाकी तमाम नंबर्स और इस पूरी कायनात का कंट्रोलर है। हमारी कायनात बहुत मैथमेटिकल है। फितरत में तकरीबन हर चीज़ इंतहाई सिमेट्रिकल है और हिंसी नमूनों यानी जियोमेट्रिकल पैटर्न्स की पैरवी करती है। हम इन नमूनों को कई चीज़ों में मौजूद गोल्डन रेशो और फिबोनाची सीरीज की सूरत में देख सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामईन, फितरत में हर चीज़ ज़र्रात से यानी कि पार्टिकल्स से बनी है और अगर हम इससे भी ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर गहराई में जाएं तो हम क्वांटम की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो कि खालिस रियाजी है। इस दुनिया के तमाम जानदार सेल्स से बने हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक सेल की तकसीम से बनते हैं। एक सेल 2 सेल्स में तकसीम होता है और फिर दोनों सेल्स की तकसीम के बाद हमें 4 सेल्स मिलते हैं। फिर 8, 16, 32, 64 और 128 सेल्स बनते हैं। इस तरह दुगना होने का सिलसिला जारी रहता है और आखिरकार हमारे पास एक मुकम्मल मल्टी सेलुलर जानदार आ जाता है। अब हम इस सीक्वेंस को रियाजी से समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि नंबर 1 से शुरू होने वाले नंबरों को हम दुगना करेंगे, यानी कि 1 का डबल हुआ 2 और 2 का डबल हुआ 4, इसी तरह 4 से 8। यहाँ अगला नंबर पिछले नंबर से दुगना यानी कि डबल होगा। अब हम इन तमाम नंबर्स को एक सिंगल डिजिट नंबर में तब्दील करेंगे। इसके लिए हम नंबर के हिस्सों को इस वक्त तक जोड़ेंगे जब तक कि हमें एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं मिल जाता। इस आखिरी वाहिद हिस्से को अदद का यानी कि नंबर का डिजिटल रूट कहा जाता है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, तो यहाँ आप इन नंबरों की डिजिटल रूट्स देख सकते हैं। अब ऑरेंज कलर में दिखाए गए डिजिटल रूट्स का मुशाहिदा करें। क्या आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है? यहाँ आपको नंबर 1, 2, 4, 8, 7 और 5 एक रिपीटेड सीक्वेंस में नजर आएंगे। यहाँ तक कि अगर आप इसे इन्फिनिटी तक दोहराते हैं तो भी वही पैटर्न दोहराया जाता है। अब नंबरों को दुगना करने के बजाय बार बार नंबर्स को निस्फ करें। इस बार भी हम नंबर 1 से शुरू करेंगे, नंबर के तमाम हिस्सों को शामिल करेंगे और डिजिटल रूट हासिल करेंगे जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। आप ये देखकर हैरान होंगे कि इस बार भी हमें वही नंबर्स बार बार मिल रहे हैं जो नंबर दुगना करने की सूरत में मिले थे। तो प्यारे दोस्तों, नंबर्स को दुगना और निस्फ करने की दोनों सूरतों में हमें एक ही नंबर सीक्वेंस यानी कि 1, 2, 4, 8, 7 और 5 मिल रहे हैं।
کیا آپ نے یہاں ایک حیرت انگیز چیز نوٹ کی؟ دونوں ترتیبوں یعنی کہ دونوں سیکوینسز میں نمبر 3، 6 اور 9 ہر بار غائب ہیں۔ معزز سامعین، اس ڈائیگرام میں نمبر 1، 2، 4، 8، 7 اور 5 سفید رنگ میں دکھائے گئے ہیں، اور وہ نمبر جو ترتیب میں ہر بار غائب ہوتے ہیں جو کہ 3، 6 اور 9 ہیں وہ پیلے رنگ سے دکھائے گئے ہیں۔ لیکن ترتیب میں نمبر 3، 6 اور 9 کی عدم موجودگی کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ خدا کے کسی خفیہ کوڈ یا کائنات کے کسی راز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ کچھ ریسرچرز کے مطابق نمبر 1، 2، 4، 8، 7 اور 5 ہماری 3 ڈائمینشنل ورلڈ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جہاں ہم سیکوینس میں نمبر 3، 6 اور 9 کی عدم موجودگی میں رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ اعداد یا یہ نمبرز ایک ہائی ڈائمینشنل ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نمبر 3 یا 6 سے شروع ہونے والے نمبرز کو دگنا یا نصف کریں تو کیا ہوگا؟ تو آئیے نمبر 3 سے شروع ہونے والے نمبرز کو دگنا کریں۔ پچھلے نمبر کو دگنا کرنے پر ہمیں اگلا نمبر ملتا ہے۔ اب نمبرز کی ڈیجیٹل روٹ تلاش کریں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ نتائج دیکھنے کے بعد ہمیں ہر بار صرف 2 نمبر 3 اور 6 ملیں گے۔ نوٹ کریں کہ وہ تمام نمبرز جو پچھلے سیکوینس میں موجود تھے اس بار غائب ہیں، اور نمبر 3 اور 6 جو پچھلے سیکوینس میں غائب تھے اس بار صرف وہی نمبرز شو ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے کچھ اور میتھس کرتے ہیں۔ اس بار ہم نمبر 3 سے ریپیٹڈلی شروع ہونے والے نمبرز کو ہاف کریں گے۔ نمبرز یہ ہیں۔ اب دوبارہ نمبر کے ڈیجٹس کو جوڑ کر نمبروں کی ڈیجیٹل روٹس تلاش کریں۔ لہٰذا چاہے ہم نمبرز کو دگنا کریں یا اسے نصف کریں، اگر ہم نمبر 3 سے شروع کریں تو ہمیں صرف 3 اور 6 نمبر ملتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم نمبر 6 سے شروع ہونے والے نمبرز کو دگنا یا نصف کریں تو ہمیں ہر بار وہی نمبر 3 اور 6 ہی ملیں گے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بار بھی نمبر 9 اس سیکوینس میں سے غائب ہے۔ دراصل نمبر 9 نمبر 3 اینڈ نمبر 6 کو کنٹرول کرتا ہے، اور نمبر 1، 2، 4 نمبر 3 سے کنٹرول ہوتے ہیں، جبکہ نمبر 8، 7 اور 5 نمبر 6 سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ اس طرح نمبر 9 تمام نمبرز کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ کو ناقابل یقین نتائج ملیں گے جب آپ نمبر 9 سے شروع ہونے والے نمبرز کو ڈبل یا ہاف کریں گے۔ تو جب ہم ان کی ڈیجیٹل روٹس نکالیں گے تو اس کے ریزلٹ میں صرف ہمیں ایک ہی نمبر ملے گا جو ہے نمبر 9 یعنی کہ 9۔ اگر ہمارے پاس نمبر 9 سے شروع ہونے والے نمبرز کو ڈبل یا ہاف کرنے کی کیپیسٹی ہو تو ہم تجربہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ کیا دیکھا آپ نے؟ ہم ہر بار نمبر 9 حاصل کر رہے ہیں۔ اس سیکوینس میں کوئی دوسرا نمبر موجود ہی نہیں ہے۔ 9 کے پہاڑے میں ہندسوں کو شامل کرنے پر بھی ہمیں صرف نمبر 9 ہی ملتا ہے۔ تو اس سارے سینیریو کے اندر ہم نمبر 9 سے شروع ہونے والے نمبرز کو ڈبل کریں یا ہاف کریں، جب ہم ان کی ڈیجیٹل روٹس نکالیں گے تو ہمیں صرف ہمیشہ ایک ہی نمبر ملے گا جو ہے نمبر 9۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 9 خود کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نمبر 9 کتنا طاقتور ہے اور یہ کائنات میں ہر جگہ کیسے موجود ہے۔ آئیے ایک دائرے یعنی کہ ایک سرکل کو تقسیم کرنا شروع کریں اور نتیجے میں آنے والے زاویے کے ہندسوں کا ڈیجیٹل روٹس دیکھیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مکمل دائرہ اپنے مرکز میں 360 ڈگری کا زاویہ بناتا ہے۔
اگر ہم 360 کے ہندسوں کو شامل کریں اور ان کا ڈیجیٹل روٹ نکالیں تو ہمیں نمبر 9 ملتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سیمی سرکل سینٹر میں 180 ڈگری کا زاویہ یعنی کہ اینگل بناتا ہے۔ 180 کا ڈیجیٹل روٹ بھی نمبر 9 ہی ہے۔ اب دوبارہ دائرے کو نصف میں تقسیم کریں اور ہمارے پاس 90 ڈگری کا اینگل بنتا ہے اور 90 کا ڈیجیٹل روٹ بھی نمبر 9 ہی بنے گا۔ آپ بار بار اسی عمل کو دہرائیں اور ہمیں ڈیجیٹل روٹ کے طور پر 9 ہی ملے گا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا اگر ہم دائرے کو بار بار نصف میں تقسیم کرتے رہیں۔ ناقابل یقین طور پر آپ کو ہر بار ڈیجیٹل روٹ کے طور پر صرف نمبر 9 ہی ملے گا، یہاں تک کہ ایک ہی عمل کو انفینٹلی بار بار دہرانے پر بھی۔ لیکن کیا یہ صرف ایک دائرے کے لیے درست ہے یا اس کا اطلاق پولیگونز پر بھی ہوتا ہے؟ تو آئیے ہم ایک ٹرائی اینگل سے شروع کرتے ہیں۔ سامعین، ہم جانتے ہیں کہ ایک ٹرائی اینگل کے تمام انٹیریئر اینگلز کا جو سم ہوتا ہے وہ 180 ڈگری ہوتا ہے۔ تو ہم جب 180 کا ڈیجیٹل روٹ نکالیں گے تو وہ ایک بار پھر سے نمبر 9 ہی ہوگا۔ تو چلیے اب ہم ریکٹینگل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر ہم ایک ریکٹینگل کے تمام انٹیریئر اینگلز کو جمع کر دیں تو وہ بھی 360 ڈگری کا اینگل بناتے ہیں، اور اگر ہم 360 کا ڈیجیٹل روٹ نکالیں تو وہ ایک بار پھر سے نمبر 9 ہی ہوگا۔ اب ہمارے پاس ایک پینٹاگون ہے۔ سامعین کرام، ایک پینٹاگون کے تمام انٹیریئر اینگلز کا جو سم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 540 ڈگریز۔ اب آپ 540 کا ڈیجیٹل روٹ نکالیں گے تو وہ بھی نمبر 9 ہی ہوگا، اور یہی سیم پروسیس ہیگزاگون، ہیپٹاگون اور اوکٹاگون سب پر لاگو ہوگا۔ ان سب کے انٹیریئر اینگلز کا سم جو ہوگا جب ہم ان کا ڈیجیٹل روٹ نکالیں گے تو ہمیں صرف ایک ہی نمبر 9 ملے گا۔ جب ہم بار بار دائرے کو آدھے حصے میں تقسیم کر رہے تھے تو ہم اسپیس کی سنگولیرٹی تک پہنچ رہے تھے، کیونکہ ہر بار ہمیں نمبر 9 مل رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ نمبر 9 اسپیس کو فالو کرتا ہے اپ ٹو اٹس سنگولیرٹی، کیونکہ ہر چیز کا آغاز سائنس کے مطابق ایک نقطے سے ہی ہوا ہے۔ اور جب ہم پولیگون کی سائڈز کی تعداد میں اضافہ کر رہے تھے تو پولیگون ایک دائرے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ جیسے جیسے پولیگون کی سائڈز کی جو تعداد ہے وہ انفینٹی کے قریب آتی ہے، یہ ایک دائرہ بن جاتا ہے، اور ہم آلریڈی ایک دائرے کو بار بار انفینٹی کی حد تک تقسیم کر کے دیکھ چکے ہیں کہ ہمیں ہر بار ہی نمبر 9 ملتا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نمبر 9 بھی انفینٹی تک ایک اسپیس کو فالو کرتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ نمبر 9 خلا کی سنگولیرٹی سے لے کر خلا کی انفینٹی تک ہر جگہ موجود ہے۔ پیارے دوستو، اب میں آپ کو کچھ اور مثالیں دوں گا جن سے آپ کو یہ یقین کرنے میں مدد ملے گی کہ نمبر 9 کائنات کے تمام مقامات پر موجود ہے۔ کیا نمبر 9 کا وقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ آئیے مثالوں سے سمجھیں۔
प्यारे दोस्तों, इससे साबित होता है कि नंबर 9 स्पेस और टाइम में हर जगह मौजूद है। जाते जाते एक और आखिरी मिसाल। प्यारे दोस्तों, अब 0 से लेकर 8 तक तमाम नंबर्स शामिल करें, उनको जमा करें और फिर आखिर में हासिल शुदा नंबर का डिजिटल रूट निकालें तो आपको फिर नंबर 9 ही मिलेगा। नंबर 9 नंबरों का बादशाह और दूसरे नंबर्स स्पेस एंड टाइम का कंट्रोलर भी है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं अगली भी अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता रहूँगा। बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।